سہیل بخاری نے بھی جموں کشمیر کی فائنل الیکٹورل لسٹ پر اپنی پرتکریا ویکت کی ہے. ہمارے سنواداتا شبیر میر نے ان سے خاص بات چیت کی ہے. دیکھیے. جموں کشمیر کے الیکٹورل رولز تیار ہیں اور پی ڈی پی اس پہ کیا رائے رکھتی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سہیل بخاری, ترجمان اعلیٰ پی ڈی پی کے. سہیل صاحب, وہ خدشات تو دور ہو گئے, 25 لاکھ آئیں گے, اب کیا؟ دیکھیے, اس پوری پروسیس کو سسپیکٹ بنا دیا گیا, اس کو مشکوک بنا دیا گیا خود اتھارٹیز کی طرف سے. جب نو لیس دین دا چیف الیکٹورل آفیسر آف جموں اینڈ کشمیر میں 25 لاکھ ایڈ ہونے ہیں, تو اس پروسیس کو لے کے خدشات تو تھے. اب تو نہیں. اب چونکہ نمبرز آئے ہیں, دیکھیے بہت امپورٹنٹ یہ رہے گا کہ یہ جو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ 7 سے 8 لاکھ نئے ووٹرز میں جڑے ہیں, تو اس کا بریک اپ کیا ہے. یعنی یہ جو 8 لاکھ یا 7.5 لاکھ ہیں, اس میں سے وہ ووٹرز کتنے ہیں جو کہ اصلاً اسٹیٹ سبجیکٹس تھے, اور وہ کتنے ہیں جو شاید اسٹیٹ سبجیکٹ نہیں تھے لیکن وہ ووٹر بن گئے ہیں. مطلب ابھی بھی آپ ڈھونڈ رہے ہیں کچھ نہ کچھ نکل آئے؟ نہیں, ہم نہیں ڈھونڈ رہے ہیں. دراصل لاکھ تو اپنے ووٹر ہو سکتے ہیں. نہیں ہو سکتے ہیں, لیکن یہ امپورٹنٹ ہے نا کہ ہم کو دیکھنا ہے. دیکھیے, شاید یہ سوال آپ نہ پوچھتے, میں نہ پوچھتا, اگر خود جو ارباب حل و عقد خود ایسے تاثرات کریٹ نہ کرتے, مشکوک نہ بنا دیتے, جب وہ آ کے پریس کانفرنس دیتے ہیں جی ہمیں 25 لاکھ ووٹرز اس میں ایڈ ہونے ہیں. تو یہ مسئلہ پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے خود اس کو مشکوک بنا کے رکھ دیا ہے. اب چونکہ یہ نمبرز آئے ہیں, اب اس کا ڈیٹیل انالیسس ہونا ہے, اس میں دیکھا جائے گا کہ اسٹیٹ سبجیکٹس کتنے ہیں, کیا اس میں نان اسٹیٹ سبجیکٹ ووٹرز بھی ہیں, اس کے بعد ہی اس پہ فردر کوئی. ایک اور بات یہ کہ اب کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو ان جو پروسیس ہے کمپلیٹ ہو چکا, اب جمہوری حکومت کے لیے اسمبلی الیکشنز ہونے چاہیے. آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے, مسئلہ یہ ہے کہ اس حکومت سے آپ بہت زیادہ ریشنلٹی کے بیسس پہ زیادہ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھ سکتے, کیونکہ یہ جو بیانات دیتے ہیں, جو ان کی سوچ ہے, وہ اپنے آپ میں تضاد ہے. آپ خود جانتے ہیں, کہیں جا کے یہ لوگ بولیں گے کہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے سیکورٹی سچویشن ایک دم بڑھیا بنا دیا ہے, دوسرے پلیٹ فارم پہ جا کے بولیں گے دیکھیں جی ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں, جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے پھر الیکشن کریں گے, پھر اسٹیٹ ہوڈ دیں گے. تو یہ خود ہی کلیئر نہیں ہے, یا تو ان کو پتا ہے اور جھوٹ بول رہے ہیں. تو ایسے حالات میں ایک حکومت وقت جس نے جموں کشمیر کے عوام کے حقوق سلب کیے ہیں جمہوری آئینی, ان سے کوئی ریشنل ایکسپیکٹیشن رکھنا تو مجھے نہیں لگتا صحیح بات ہے, خاص کر ان لوگوں کے لیے, آپ اور میرے جیسے لوگوں کے لیے, جن کو پتا ہے کہ ان کا طور طریقہ کیسا رہا ہے آن گراؤنڈ. مجھے ایک چیز ایک چیز پوچھنا چاہوں گا میں. سوال یہ کہ بریک اپ جب ہم دیکھتے ہیں, یوتھ بڑی تعداد میں ہے, نئی جو پود ہے, پارٹیوں کے لیے کتنا مشکل ہے, کیونکہ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب کی بار پروسیس میں پارٹیسپیشن نام انہوں نے درج کیا ہے تو شاید نمبرز جو پولنگ بوتھس پہ پہنچے گی وہ بڑی ہوگی, اور یہ فلوٹنگ ووٹر ہے, یہ وہ ووٹر نہیں ہے جو پارٹیوں کے ساتھ لائلٹی زیادہ رکھتا ہے. تو ایز اے پولیٹیکل پارٹی کتنا بڑا چیلنج ہوگا جب انتخابات میں جائیں گی ان لوگوں. مجھے نہیں پتا کہ آپ کس حد تک میری بات سے اتفاق کریں گے, لیکن ہماری پارٹی کا جہاں تک تعلق ہے, ہمارا جو کور سپورٹ ہے وہ ینگسٹرز میں ہی ہے. ہمارے ہاں کی جو لیڈرشپ ہے اس میں اچھی خاصی تعداد نوجوانوں کی ہے. اپرچونٹیز جن لوگوں کو دی جا رہی ہیں وہ اچھی خاصی تعداد میں نوجوان ہیں. پرانے چلے گئے, جو کوئی بھی وجہ ہو, جب پرانے تھے بھی سینئرز, اس وقت بھی اگر آپ موازنہ کریں تو ہماری پارٹی میں آپ کو زیادہ نوجوان ملیں. آپ کو فائدہ نظر آ رہا ہے پھر تو؟ دیکھیے, ہم جس ایجنڈے کو لے کے چل رہے ہیں, جو ہمارا منشور ہے, وہ نہ صرف آج کے جموں کشمیر کے عوام بلکہ آنے والی پودوں اور نسلوں کی جو بات ہے اس کی بات کرتی ہے. میں ایک چیز, آپ نے آنے والے نسلوں کی بات کی, ظاہر سی بات ہے کہ پی ڈی پی کا زور 370 پہ ہے, لیکن یہاں کئی لوگ کہتے ہیں کہ نوجوان پیڑھی کے مسائل اور زیادہ ہیں, امپلائمنٹ کے مسائل ہیں, باقی چیزوں کے مسائل ہیں, ان کا کیا؟ دیکھیے, مجھے لگتا ہے کہ یہ کہنا کہ پی ڈی پی صرف 370 کی بات کرتی ہے, یہ ناانصافی ہے اور غلط ہے, یہ غلط بیانی ہے. 370 کی ہم بات کرتے ہیں, ہمارے لیے بہت اہم ہے. ہم تو جموں کشمیر کے مسئلے کے ریزولوشن کی بھی بات کرتے ہیں, لیکن ہم ساتھ ہی جو ایشوز آف ڈے ٹو ڈے گورننس ہیں, جن کا لینا دینا ہماری روزمرہ کی زندگی سے ہے, چاہے اس میں ہمارے نوجوانوں کی جو امپلائمنٹ ہو, جو یہاں کی اکانومی ہو, جو یہاں کی ڈیولپمنٹ ہو, ہم اس کو بھی ایک اہم جز مانتے ہیں اور اس پہ کام کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ صرف بیانیہ نہیں ہے, اٹس ناٹ اونلی اے پولیٹیکل ریٹرک, کیونکہ جو 2005 تک جب مفتی محمد سعید صاحب رہے تو انہوں نے ایک ایسا امتزاج نہ صرف بولا بلکہ کر کے دکھایا, جس میں جموں کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے بھی کام ہوا اور
जो डेवलपमेंटल इश्यूज हैं उसमें नए जो पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस क्रिएट हो गए। तो हम इंशाअल्लाह इन सारे मसलों को एक हॉलिस्टिक व्यू में देखते हैं। जो हमारे जज्बात हैं, एहसासात हैं, हमारी जो राइट्स हैं, उनके लिए तो हम लड़ ही रहे हैं, साथ ही डेवलपमेंटल इश्यूज, एम्प्लॉयमेंट, यूथ रिलेटेड इश्यूज हैं, वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको भी हम काम करते रहेंगे। शुक्रिया। सोहेल बुखारी जो हमें बता रहे थे कि उनको एक अच्छी चीज ये नजर आ रही है कि उनकी पार्टी में नए लोग हैं, यूथ है, और यूथ अब की बार शायद बड़ी तादाद में शामिल हो और उन्हें अपना फायदा नजर आ रहा है। लेकिन साथ में वो कह रहे हैं कि उनके जो कोर मसले हैं, जो वो कोर एजेंडा लेके चले हैं, उसको साथ लेके चलेंगे। अयूब खान के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर।